اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کی تفسیر چل رہی ہے۔ سلام کے متعلق مفصل مسائل، سلام کے متعلق مندرجہ ذیل مسائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ سلام کا جواب ضرور دیں، خواہ اس سے بہتر دیں یا اسی کو لوٹا دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ہے، سلام کرتے وقت یہ کہیں السلام علیکم۔ سلام کے جواب میں بہتر یہ ہے کہ اس طرح کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا صرف وعلیکم السلام کہہ دیں۔ سلام ضرور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم کے مسلم پر 6 حق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلم سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، جب وہ دعوت کرے تو قبول کرے، جب وہ مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو اسی پر حکم اللہ کہے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ مرے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ مندرجہ بالا احادیث اور آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوا کہ سلام کرنا بھی ضروری ہے اور سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ جب اہل کتاب سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم کہے، اگر وہ بد دعا دے تو بھی وعلیکم ہی کہے، انہیں بد دعا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں یہ کہہ دیا کرو وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، تم پر موت طاری ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم پر موت اور لعنت طاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ٹھہرو، اللہ نرمی کو ہر کام میں پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، میں نے وعلیکم کہہ تو دیا تھا۔ اہل کتاب کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو۔ مسلم کو سلام کرے، خواہ پہچان ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو دونوں کو سلام کرو۔ اگر کوئی شخص پیشاب کرنے والے کو سلام کرے تو پیشاب کرنے والا سلام کا جواب نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں سلام کیا کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب سلام کرے تو ان الفاظ سے سلام کرے، السلام علیکم۔ اس کے کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں
یا اس طرح سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، یا اس طرح سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ترمذی کی حدیث ہے سند صحیح سے، ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے سند صحیح سے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ جب ملاقات ہو تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے، یعنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے یا گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی کثیر آدمیوں کو سلام کرے، اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، ترمذی کی حدیث ہے۔ بہت سے آدمی ایک آدمی کو سلام کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو واقد کہتے ہیں، روایت ترمذی کی حدیث ہے، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی آئے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا۔ پھر جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تو ان دونوں نے سلام کیا۔ اگر بڑا آدمی بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کرے، اگرچہ وہ کھیل رہے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں لڑکوں میں کھیل رہا تھا، آپ نے ہم کو سلام کیا۔ اگر ایسی مجلس ہو جس میں مسلمین اور کفار دونوں شامل ہوں تو السلام علیکم کہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمین، مشرکین یعنی بتوں کے پوجنے والے اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ نمازی کو اگر سلام کیا جائے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے، کیونکہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ احمد و سند صحیح بلوغ البانی کی حدیث ہے، میں نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں سلام کیا جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، سلام کے جواب میں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام کہیں۔ اگر سلام کرنے والے نے دعا
कलिमात का इजाफ़ा किया है तो जवाब में भी उनका इजाफ़ा ज़रूरी है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह के जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहना ज़रूरी है, और यह आयत ज़ेर तफसीर से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आपको सलाम किया, आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, फिर आप आयशा के हुजरा की तरफ गए और आपने कहा, ऐ अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुलाकात करने वालों में से हर एक को सलाम करने में सबकत करना बेहतर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है सनद सही से, लोगों में अल्लाह से वह ज़्यादा करीब है जो उनमें पहले सलाम करता है। सलाम को खूब फैलाइए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं कि जब तुम उसे करो तो आपस में मोहब्बत करने लगो। सलाम को अपने दरमियान फैलाओ। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 बातों का हुक्म दिया, मरीज़ की अयादत करना, जनाजों के साथ जाना, छींकने वाला हम्द करे तो उसको पर हम्द अल्लाह कहना, ज़ईफ़ की मदद करना, मज़लूम की आनत करना, सलाम को फैलाना और कसम दिलाने वाले की कसम को पूरा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह तिरमिजी की हदीस है, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, जिहाद में खोपड़ियों पर मारो, जन्नतियों के वारिस बन जाओ। हदीस बाला का मंशा यह है कि अगर तुम यह 3 काम करो, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ और जिहाद करो, तो तुम जन्नत के वारिस हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह तिरमिजी की हदीस है सनद सही से, रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम फैलाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। यानी अगर यह 3 काम करोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह तिरमिजी की हदीस है, ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ और उस हालत में नमाज पढ़ो कि लोग सोते हों, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। जब कोई शख्स किसी दूसरे का सलाम पहुँचाए तो इस तरह जवाब दें, वालेकुम वालेका व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, आयशा, यह जिब्राइल हैं, यह तुम्हें सलाम कह रहे हैं। मैंने कहा, अलैका वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्नद अहमद में है कि उन्होंने कहा, अलैका वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर पहली मर्तबा मुलाकात करने के बाद दरमियान में कोई दरख्त, दीवार या पत्थर आ जाए और फिर मुलाकात हो तो फिर सलाम करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, जब तुम में से कोई अपने भाई से मिले तो उसे सलाम करे, फिर अगर उन दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर आ जाए, फिर उससे मुलाकात हो तो फिर सलाम करे।
اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہو اور یہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے تو اسے اتنی آواز سے سلام کرے کہ وہ جاگے نہیں، اگر جاگتا ہو تو سن لے۔ اسی طرح اگر کئی آدمی لیٹے ہوئے ہوں تو اتنی آواز سے سلام کرے کہ جاگنے والے سن لے اور سونے والے نہ جاگیں۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے کہ سونے والے کو نہ جگاتے اور جاگنے والا سن لیتا۔ رخصت کے وقت بھی سلام کرے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، پھر جب وہاں سے اٹھ کر جانے کا ارادہ کرے تو پھر سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی دونوں برابر ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔